بسم اللہ الرحمن الرحیم ولشعوبۃ هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات والكرامية إلى نفي قدمها والأشاعرة إلى نفي غیریتها وعینیتها۔ عقل اور نقل دونوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے 8 صفات ثابت ہیں۔ دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے 8 صفات ثابت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے واسطے ان 8 صفات کے ثابت ہونے پر مختلف پہلوؤں سے اعتراض کیا گیا ہے، اور چونکہ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں اس لیے لوگوں نے اس اعتراض کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ چنانچہ معتزلہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان 8 صفات کو اگر ہم ثابت مانتے ہیں، اور فلاسفہ نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان 8 صفات کو اگر ثابت مانتے ہیں تو یہ 8 صفات اللہ کے غیر ہوں گے، عین تو ہوں گے نہیں، اور معتزلہ ان 8 صفات کو عین مانتا نہیں، اللہ کے غیر مانتا ہے، اور اللہ کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ 8 صفات قدیم ہوں گے تو غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ نیز یہ 8 صفات قدیم ہوں گے تو تعدد قدمہ لازم آئے گا، اور واجب قدیم دونوں کے باہم مترادف ہونے سے تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا، اور غیر اللہ کا قدیم ہونا، تعدد قدمہ اور تعدد وجبہ یہ سب توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے، توحید باطل ہو رہی ہے، توحید ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے قدیم ہونا لازم آنے سے بچنے کے لیے، تعدد قدمہ اور تعدد وجبہ لازم آنے سے بچنے کے لیے فلاسفہ اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کے ثبوت کا صاف انکار کر دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ کے لیے 8 صفات ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ 8 صفات عین ذات باری ہیں، اور عین ذات باری کا مطلب یہ کہ جن کاموں کے لیے صفات کی ضرورت پڑتی ہے ان کاموں کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ تو معتزلہ اور فلاسفہ نے اللہ کے واسطے ان 8 صفات کے ثبوت کا انکار کر دیا۔ کررامیہ فرقہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ان 8 صفات کا ثبوت دلیل عقلی دلیل نقلی سے ہے، تو کررامیہ اللہ کے واسطے ان 8 صفات کے ثبوت کا انکار تو نہیں کر پائے کیونکہ عقلی نقلی دونوں دلیلوں سے ثبوت ہے، مگر ان صفات کے قدیم ہونے کا انکار کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدیم نہیں ہے، کیونکہ اگر صفات کو قدیم مانتے ہیں تو غیر اللہ کا قدیم ہونا اور تعدد قدمہ اور تعدد وجبہ لازم آئے گا، اور یہ تینوں باتیں توحید کے منافی ہیں، تو تعدد قدمہ اور تعدد وجبہ لازم آنے سے بچنے کے لیے، غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آنے سے بچنے کے لیے کررامیہ نے ان 8 صفات کے اللہ کے واسطے ثابت ہونے کا تو اقرار کیا، مگر ان 8 صفات کے قدیم ہونے کا انکار کیا کہ یہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہیں۔ کررامیہ سے پوچھا کہ جب یہ حادث ہیں اور یہ 8 صفات اللہ کے ساتھ قائم ہیں تو اللہ کے ساتھ حوادث کا قیام لازم آ رہا ہے، اور حوادث کا قیام اللہ کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز کسی حادث کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جو کسی قدیم کے ساتھ حادث قائم ہوتا ہے، اس قدیم کا بھی حادث لازم آتا ہے، تو اس سے اللہ کا بھی حادث لازم آ جائے گا، جبکہ اللہ حادث بلکہ اللہ قدیم ہے۔ اس لیے صفات حادث نہیں ہو سکتے ہیں، صفات کے حادث ہونے کا انکار کرتے ہیں اشاعرہ اہل سنت، اور کررامیہ ان صفات کے قدیم ہونے کا انکار کر کے ان صفات کو حادث مانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ حادث کیسے مانتے ہیں، اس سے تو اللہ کے ساتھ حوادث کا قیام لازم آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ حوادث کا قیام محال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام ناجائز اور محال نہیں ہے، اور ہر قدیم کے ساتھ ہر حادث کے
قائم ہونے سے اس قدیم کا حادثہ لازم نہیں آتا ہے۔ ہر قدیم کے ساتھ ہر حادث لائق ہو تو حادث کے لائق ہونے سے سٹنے سے وہ قدیم حادث ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر سے قدیم ہے مگر ان کے ساتھ صفات حادث کے قائم ہونے سے اللہ کا حادث لازم نہیں آئے گا، وہ قدیم ہی رہے گا۔ یہ کرامیہ نے کہا۔ تو کرامیہ ان صفات کو تو ثابت مانا مگر ان کے قدیم ہونے کا انکار کر کے ان کو حادث مانا۔ اشاعرہ اہل سنت والجماعت نے یہ دیکھا کہ ان صفات کو اگر ہم اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں تو دو حال سے خالی ہوئی، یا تو صفات ذات باری کا عین ہوں گے یا ذات باری کا غیر ہوں گے۔ اگر صفات ذات باری کا عین ہوں گے جیسا کہ معتزلہ فلاسفہ کہتا ہے تو وہی سارے محالات لازم آئیں گے جن محالات کے لازم آنے کے الزام معتزلہ اور فلاسفہ پر دیا جا چکا ہے۔ اس لیے اشاعرہ اہل سنت والجماعت نے کہا صفات ذات باری کا عین نہیں ہے۔ جب عین نہیں تو غیر ہونا ثابت ہوگا، مگر غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آنے سے بچنے کے لیے اشاعرہ نے یہ بھی کہا کہ صفات ذات باری کا غیر بھی نہیں ہے، اور یہ صفات آپس میں بھی ایک دوسرے کے غیر نہیں ہے۔ غیریت ہوگی تب نہ غیر اللہ قدیم لازم آئے گا، غیریت ہوگی تب نہ تعدد قدمہ لازم آئے گا، غیریت ہوگی تب نہ تعدد وجبہ لازم آئے گا۔ غیریت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہو۔ یہاں صفات کا آپس میں ایک دوسرے سے انفکاک اور زوال ممکن نہیں، اور صفات کا اللہ تعالیٰ سے انفکاک اور زوال ممکن نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اشاعرہ نے صفات کے ذات باری کے عین ہونے کا بھی انکار کیا تاکہ وہ محالات لازم نہ آئیں جن محالات کے لازم آنے کے الزام اشاعرہ اہل سنت نے فلاسفہ معتزلہ پر دیا، اور صفات کے ذات باری کے غیر ہونے کا بھی انکار کیا تاکہ غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم نہ آئے اور تعدد قدم اور تعدد وجبہ لازم نہ آئے۔ شارح تفتازانی کہتے ہیں کہ صفات کا اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت ہونے کا جو موقع اور محل ہے یہ بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور اس مقام کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہی، اس مقام کے بہت دشوار ہونے کی وجہ سے ہی معتزلہ اور فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے صفات کے ثبوت ہی کا انکار کر لیا، اور کرامیہ نے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے واسطے صفات کے ثبوت کا اقرار کیا مگر ان صفات کے قدیم ہونے کا انکار کیا، اور اشاعرہ نے اس مقام کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہی صفات کا ذات باری کے عین ہونے اور غیر ہونے کا انکار کیا، مقام کے مشکل ہونے کی وجہ سے۔ وہی کہتے ہیں وَلِصُعُوبَةِ هَذَا الْمَقَامِ، اور اس مقام کے مشکل ہونے کی وجہ سے، کون مقام؟ اثبات صفات باری۔ کون مقام؟ اثبات صفات باری کا جو مقام ہے، اس مقام اس موقع کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہی معتزلہ فلاسفہ صفات کے انکار کی طرف چلے گئے، اور کرامیہ صفات کے قدیم ہونے کے انکار کی طرف چلے گئے، اور اشاعرہ صفات کا ذات باری کے غیر ہونے اور ان صفات کا ذات باری کے عین ہونے کے انکار کی طرف چلے گئے۔ تو اشاعرہ نے کہا صفات ذات باری کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، یہ ان کا مذہب ہے، یہ عقیدہ نظریہ ہے۔ کرامیہ کا مطلب ہے کہ صفات ذات باری کے لیے ثابت تو ہیں، اور یہ صفات قدیم نہیں بلکہ حادث ہیں، اور معتزلہ فلاسفہ نے کہا صفات باری تعالیٰ کی ثابت ہے ہی نہیں، انکار کر گئے۔ بات ختم ہو گئی۔ فَإِن قِيلَ هَذَا فِي الظَّاهِرِ رَفْعٌ لِلنَّقِيضَيْنِ، تم سمجھو صاف ٹھیک سے، وَفِي الْحَقِيقَةِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الشَّيْءِ إِن لَّمْ يَكُنْ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْآخَرِ فَهُوَ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَعَيْنُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ۔ رات میں تم لوگ سب کھانا کب کھاتے ہو؟ عشاء سے پہلے عشاء کے بعد؟ ہاں سب عشاء سے پہلے کھا لیتا ہے، تم عشاء کے بعد کھاتے ہو کیوں اکیلے؟ ہاں روٹی کھاتے ہو رات کو؟ روٹی کھاتے ہو نا رات کو؟ لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره وإلا فعينه ولا يتصور بينهما واسطة۔ قلنا قد فسر الغيرية بكون موجودين بحيث يقدم يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر أي يمكن الانفكاك بينهما، والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا
فلا يكونان نقيضين بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهوم الآخر ولا يوجد بدون كالجزء مع الكل والصفة مع الذات وبعض الصفات مع البعض فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية والعدم والأزلية محال والواحد من الأشرة يستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه إذ هو منها فعدمها عدمه ووجودها وجوده وخلاف الصفات المحدثة فإن قيام الذات بدون تلك الصفة المعينة متصور فتكون غير الذات كذا ذكره المشايخ. متن کی جو عبارت ہے وہ ہے لا ہوا ولا غیرہ، اس پر اعتراض ہے. اسی اعتراض کو قیلہ سے نقل کر رہے ہیں. اس متن کی عبارت میں کیا کہا کہ صفات ذات باری کا نہ عین ہے اور نہ غیر ہے. صفات باری ذات باری کا نہ عین ہے اور نہ غیر ہے. ذات باری اور صفات باری دونوں بعینی ایک ہیں ایسا بھی نہیں ہے، اور دونوں میں مغایرت ہے غیریت ہے ایسا بھی نہیں ہے. اس پر اعتراض ہے، اور اعتراض کی بنیاد غیریت اور عینیت کے درمیان تناقض قائم ہونے پر ہے اور دونوں کے بیچ میں واسطہ نہ ہونے پر ہے. اعتراض کی بنیاد اسی پر ہے، عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض نہ ہونے پر اور دونوں کے بیچ میں واسطہ نہ ہونے پر ہے. عینیت اور غیریت میں تناقض ہونے پر اور دونوں کے بیچ میں واسطہ نہ ہونے پر اعتراض کی بنیاد ہے. گویا معترض نے یہ سمجھا، ان کا خیال ہے کہ عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض قائم ہے، دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں اور دونوں کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. جیسے ظہر اور عصر کا جو وقت ہے، یہ دونوں وقت یا تو وہ عصر کا وقت ہوگا یا ظہر کا وقت ہوگا، یہ دو بات ہو سکتی ہے. بیچ میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو نہ ظہر کا ہو اور نہ عصر کا ہو، ایسا کوئی وقت بیچ میں نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے 2 مثل تک. عصر کا ظہر کا وقت 1 مثل پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابھی عصر کا وقت آتا نہیں، عصر کا وقت 2 مثل پر آئے گا. گویا کہ اس میں ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو ایسا واسطہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یا تو ظہر کا وقت ہوگا یا عصر کا وقت ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح سے عینیت اور غیریت کے درمیان، اہل سنت والجماعت اشاعرہ کے درمیان بیچ میں واسطہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہیں، دونوں میں تناقض نہیں ہے. مگر معترض کے نزدیک دونوں میں تناقض ہے، دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی نقیض ہے اور بیچ میں واسطہ نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کے درمیان عینیت اور غیریت میں تناقض نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے بلکہ بیچ میں واسطہ ہے. مگر معترض کے نزدیک دونوں کے درمیان تناقض ہے، دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہے اور ان کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اعتراض کی بنیاد یہی ہے. اعتراض یہ ہے کہ متن کی جو عبارت وہی اللہ ولا غیرہ، یہ عبارت بظاہر ارتفاع نقیضین ہے. بظاہر کیا ہے؟ ارتفاع نقیضین ہے. کیونکہ جب عینیت کی بھی نفی کر دی اور غیریت کی بھی نفی کر دی، جب دونوں کی نفی کر دی تو ارتفاع نقیضین وقت ہوا. عینیت اور غیریت دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، دونوں کے درمیان تناقض ہے، دونوں کے بیچ میں واسطہ نہیں ہے. اور دونوں کے درمیان تناقض کی دلیل یہ ہے کہ عینیت کی تعریف کیا؟ 2 چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا عینیت ہے اور 2 چیزوں کے مفہوم کا ایک نہ ہونا غیریت ہے. تو عینیت اور غیریت کی جو تعریف ہم نے کی ہے، اس تعریف کی روح سے عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو. 2 چیزوں کے مفہوم کا 2 چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا عینیت ہے اور 2 چیزوں کے مفہوم کا ایک نہ ہونا غیریت ہے. ایک ہونا عینیت، ایک نہ ہونا غیریت. تو بتاؤ اب عینیت اور غیریت درمیان تناقض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا. اور دونوں کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تو عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض ہے، دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں،
دونوں کے بیچ میں واسطہ نہیں ہے. جب یہ بات ہے تو معطل کی جو عبارت ہے وہ ہے اللہ ہوا ولا غیرہ، یہ عبارت بظاہر ارتفاعی نقیضین ہے، ارتفاعی نقیضین. کیونکہ جب عینیت کی بھی نفی کر دی اور غیریت کی بھی نفی کر دی، دونوں کی نفی کر دی، دونوں کا انکار کر دیا، تو ارتفاعی نقیضین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بباطن اجتماعی نقیضین ہے، کیونکہ عینیت کی جب نفی کی تو غیریت کا ثبوت ہوا، تو ایک کی نفی دوسرے کے ثبوت کو مستلزم ہونے سے دوسرا ثابت ہو گیا، تو غیریت ثابت ہو گیا. اللہ کی ذات و صفات درمیان غیریت ثابت ہو گئی. اس کے بعد جب غیریت کی نفی کر دی تو عینیت کا ثبوت ہو گیا، کیونکہ عینیت اور غیریت میں سے ایک کی نفی دوسرے کے ثبوت کو مستلزم ہے. عینیت کی نفی غیریت کے ثبوت کو مستلزم ہونے سے غیریت ثابت ہو گئی، اور پھر دوبارہ غیریت کی نفی عینیت کے ثبوت کو مستلزم ہونے سے عینیت ثابت ہو گئی، تو عینیت اور غیریت دونوں کا ثبوت ہو گیا، اور دونوں میں تناقض ہے، دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں، تو اجتماعی نقیضین ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بباطن اجتماعی نقیضین ہے اور بظاہر ارتفاعی نقیضین ہے، اور ارتفاعی نقیضین بھی باطل اور اجتماعی نقیضین بھی باطل. تو اس عبارت سے دونوں باطل ہو رہا ہے. ذات باری کا صفات باری کا، ذات باری اور صفات باری دونوں کا عین نہ ہونا بھی باطل اور دونوں کا غیر نہ ہونا بھی باطل، دونوں باتیں غلط ہو رہی ہیں. تو یہ عبارت ہی غلط ہے، کیونکہ اس عبارت میں یا تو ارتفاعی نقیضین لازم آ رہا ہے یا اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہے، اور یہ ارتفاعی نقیضین اجتماعی نقیضین دونوں غلط، دونوں باطل ہے. یہ دونوں باتیں کیوں لازم آیا؟ معطل کی اس عبارت سے. اس لیے عبارتیں غلط ہے، یعنی مسجد چتیا ہے، عبارتیں غلط ہے، عبارت صحیح نہیں ہے. جب عبارت صحیح نہیں ہے تو ذات باری کا عین نہ ہونا اور ذات باری کا غیر نہ ہونا یہ بھی غلط ہے. ارے قصہ ہے نا مسجد چتیا ہونے کا. ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، جاتے تھک گیا، گرمی کا موسم تھا، آرام کرنے لگا. دوپہر کا وقت ہو گیا، تھک چھوٹ گیا، پریشان ہو گیا. سوچا چلو کسی مسجد جا کر کے آرام کرتے ہیں. منہ ہاتھ دھویا، مسجد میں آرام کرنے لگا. نیند آ گئی، اذان ہو گئی. اذان نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھ کر کے سورج کو دیکھا کہ بہت گرمی، بہت دھوپ ہے، نہیں جا پائیں گے. پھر لیٹ گیا، پنکھا چل رہا تھا، نیند آ گئی اس کو. اور جب میٹھی نیند آتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا وقت کا. تو اصحاب کہف نے کہا تھا ابھی تو کہاں سوچے کیے ہیں، میٹھی نیند آئی تھی، گہری نیند آئی. اور دونوں کو جب میٹھی اور گہری نیند آتی ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، اب وہ اٹھاتا ہے بندہ سوچتا. تو یہ پھر نیند آ گئی، ظہر کی نماز کے بعد سو گئے. اور پھر عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی. اب عصر کی نماز پڑھ لیتا، عصر نماز پڑھ فارغ ہوا اور اپنا گھڑی دیکھتا ہے اور جہاں جانا ہے وہ دور دیکھتا ہے، دوری. اور دور جا سکیں گے، سورج دور جائے گا، راستے پریشانی ہو جائے گی، جتنا دشواری ہے، رات ہو جائے گی، نہیں جا پائے، چھوڑ ہو جاتے ہیں رات کو. پروگرام کو کینسل کر دیا، مسجد رہ گیا. اب مسجد میں مغرب اور عصر کے درمیان وقت کتنا رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا مسجد رہا ہلکی پھلکی، پھر اس کو نیند آ کے تھکا ہوا تھا. مسجد کیسی مسجد ہے جی، بار بار اس میں اذان ہو جاتی رہتا ہے. مسجد کو چتیا مسجد ہے. تو وہی حالت ہے، عبارتیں غلط ہے. یہ ہے اعتراض میں اعتراض. اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. جواب کی بنیاد عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض نہ ہونے پر ہے اور دونوں کے بیچ میں واسطہ ہونے پر ہے. مجیب جواب دے رہا ہے، جواب یہ سمجھ کر دے رہا ہے کہ دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں واسطہ ہے. بس دونوں کے درمیان تناقض ہونے کا انکار کر کے جواب دے رہا ہے. تناقض ہونے کا انکار کر کے، دونوں سے ایک کا دوسرے کی نقیض ہونے کا انکار کر کے جواب دے رہا ہے، اور دونوں کے درمیان واسطہ کو ثابت کر کے جواب دے رہا ہے. جواب دینے والا جواب دیتا ہے. شارح کہتے ہیں کہ صاحب عینیت کی تفسیر تو وہی ہے جو آپ نے عینیت کی تفسیر کی ہے. کیا
دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونا عینیت ہے، مگر غیریت کی وہ تفسیر نہیں ہے جو آپ نے کی، بلکہ غیریت کی تفسیر یہ ہے کہ دو موجود اس طور پر ہوں کہ ان میں سے ایک کا عدم، ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو، ایک کا عدم، ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو، اس کا وجود اس کے عدم کے ساتھ ممکن ہو اور اس کا وجود اس کے عدم کے ساتھ ممکن ہو، یعنی دو موجود کا اس طور پر ہونا کہ ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہو، اس کا انفکاک و زوال اس سے ممکن ہو اور اس کا انفکاک و زوال اس سے ممکن ہو، اس کے وجود کا تصور اس کے بغیر ممکن ہو اور اس کے وجود کا تصور اس کے بغیر ممکن ہو۔ اگر دو چیزیں اس طرح پر موجود ہیں تو دو چیزوں کا اس طور پر موجود ہونے کو غیریت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ غیریت کہا جاتا ہے۔ تو عینیت کا مفہوم تو وہی جو آپ نے بیان کیا، عینیت کی تفسیر تو وہی جو آپ نے بیان کیا کہ دو چیزوں کے مفہوم کا بلا کسی فرق کے ایک ہونا یہ عینیت ہے، اور دو چیزوں کا اس طور موجود ہونا کہ ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہو، یعنی ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو، ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہو، یہ غیریت کہلاتا ہے۔ عینیت اور غیریت کی تفصیل آپ کے سامنے آئی، اس تفسیر کی روح سے عینیت اور غیریت کے درمیان تناقض نہیں رہے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض نہیں رہیں گے، بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ ہوگا، اور جب دونوں ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہوں گے، دونوں میں تناقض نہیں ہوگا بلکہ بیچ میں واسطہ ہوگا، تو متن کی اس متن کی عبارت پر ارتفاع نقیضین اور اجتماع نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ عینیت اور غیریت میں تناقض نہ ہو، دونوں دوسرے سے نقیض نہ ہو اور بیچ میں واسطہ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا یہی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اللہ کی ذات اللہ کی صفات دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی ذات واجب ہے، اور واجب کا مفہوم جس کا وجود ضروری اور عدم محال اس کو واجب کہا جاتا ہے، تو ذات واجب اس کو کہا جاتا ہے جس کا وجود ضروری عدم محال ہے، یہ اس کا مفہوم ہوا، اور ان صفات کا مفہوم الگ الگ ہے۔ تو ذات اور صفات کا مفہوم ایک نہیں ہے، تو ایک نہ ہونے کی وجہ سے صفات ذات باری صفات باری دونوں ایک دوسرے کے عین نہیں ہوئے، عین نہیں ہوئے، نہیں ہوئے عین۔ ارے مفہوم ایک رہے گا تب دونوں میں عینیت ہوگی، مفہوم جو ایک نہیں تو عینیت نہیں ہوئی۔ اور ذات باری صفات باری دونوں موجود ہیں، ذات باری موجود ہے، صفات باری موجود ہے، دونوں موجود ہے، اور دونوں اس طرح موجود ہیں کہ ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے، یعنی ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن نہیں ہے، دوسرا معدوم ہو جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اور پہلا موجود رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ صفات باری ذات باری دونوں قدیم ہیں، اور قدیم پر عدم طاری ہونا محال ہے، قدیم کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا محال ہے۔ کیا یہ؟ تو دونوں کا معدوم ہونا، دونوں کا زائل ہونا، دونوں پر عدم طاری ہونا، دونوں کا ختم ہو جانا محال ہے، دونوں کا نیست ہو جانا محال ہے۔ اس لیے صفات کے بغیر ذات باری کا وجود محال، اور ذات باری کے بغیر صفات کا وجود محال، تو صفات کے عدم کے ساتھ ذات باری کا وجود محال، اور صفات باری کے عدم کے ساتھ ذات باری کا وجود محال۔ جب ان دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، ایک کا وجود دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی صفات باری ذات باری ان میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں میں غیریت بھی نہیں ہوئی، دونوں میں غیریت بھی نہیں ہوئی۔ تو صفات ذات باری صفات باری ذات باری دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے کے سے دونوں ایک دوسرے کے عین بھی نہیں ہوئے، اور دونوں میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں غیریت بھی نہیں ہوئی۔ انفکاک اور زوال دوسرے سے کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دونوں قدیم ہیں، اور قدیم کا زائل ہو جانا، منفک ہو جانا، ختم ہو جانا، معدوم ہو جانا محال ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے
سے منفک نہیں ہو سکتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے ہیں، منتقل نہیں ہو سکتے ہیں، زائل نہیں ہو سکتے ہیں. تو صفات باری ذات باری کا نہ عین ہوئے اور نہ غیر ہوئے، نہ عین ہوئے نہ غیر ہوئے، بلکہ بیچے میں ہے، نہ عین ہے نہ غیر بیچے میں. تو دیکھو جی صفات باری ذات باری ان کے درمیان نہ عینیت ہے اور نہ غیریت ہے. تو اگر عینیت اور غیریت تناقض ہوتا دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہوتی تو یہ عبارت ایسی نہیں ہوتی. مگر یہاں پر دیکھو یہ عبارت ایسی ہے، پتہ چلا کہ عینیت کا جو مفہوم ہے غیریت کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کے لحاظ سے دونوں کو تناقض نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ذات باری کا نہ عین ہو نہ غیر ہو، جیسے خود صفات باری ذات باری کا نہ عین ہے نہ غیر ہے. صفات جو ہے یہ بذات خود قدیم تو نہیں ہے. اور صفات قدیم ہے، صفات قدیم ہے، ذات باری کی طرف صفات بھی قدیم ہے، کیونکہ جب سے اللہ ہے تب سے صفات ہے، اور اللہ کب سے ہے پتہ نہیں، تو صفات بھی کب سے ہے پتہ نہیں. پتہ ہے یہ اس میں مطلب کہ کل جو بتاتا ہے سنت والجماعت جواب دیے تھے کہ قدیم کے ساتھ مل کر یہ بھی قدیم ہو گئی. تو قدیم کے ساتھ مل کر یہ قدیم کے ساتھ قائم ہو کر کے یہ بھی قدیم ہوا، قدیم کے ساتھ قائم ہو کر یہ بھی قدیم ہوا. تو اللہ کی ذات کے ساتھ صفات کب سے قائم ہیں؟ جب سے اللہ کا وجود تب سے صفات کا وجود ہے، تبھی نا قائم ہوگا. تمہارے ساتھ جو یہ بیاض ہے، خوبصورتی، اسمارٹ پن، یہ کب سے ہے؟ جب سے تم پیدا ہو تبھی سے ہو. ایسا تھوڑے تو خوبصورتی بعد میں آئی ہے، بلکہ اس وقت تم زیادہ خوبصورت تھے، ابھی تھوڑی خوبصورتی بھی آ رہی ہے. تاج العلماء بہت گزر چکی ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے. تاج القدمہ کا لازم ہاں ہاں اس کو روکو. تاج القدمہ لازم آ رہا ہے تو اشارہ جواب اس کا دیا تھا نا. وہ تو احتیاطی جواب یہ تھا، احتیاطی جواب تھا. بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے، بہتر ہے، رائے تھی، اشارے کی یہ رائے تھی. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھوڑے بیان کیا تھا. عقیدہ السنت یہی ہے کہ اللہ کی ذات کی صفات بھی قدیم ہیں. رہا تعدد القدمہ لازمانہ یا تعدد وجبہ لازمانہ، یہ توحید کے منافی نہیں ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے. محال ذوات قدیمہ کا مطلب ہونا ہے، اور صفات کو قدیم ماننے سے ذات تعدد القدمہ لازمہ یہ محال نہیں ہے، جواب دیا جا چکا ہے. تو صفات باری ذات باری دونوں کے درمیان نہ عینیت نہ غیریت ہے، بلکہ پیچھے میں ہی. اسی طرح خود صفات بھی آپس میں، صفات میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے کا انفکاک زوال ہو سکتا ہے. صفات یہ 8 صفات ہیں، ان 8 صفات میں سے بعض کے مغایر نہیں ہیں. ان بعض کے وجود کا تصور بعض کے عدم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، بعض کے وجود کا تصور بعض کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور بعض کا انفکاک زوال دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ صفات سب کے سب قدیم ہیں، اور قدیم پر عدم تاری ہونا محال ہے. قدیم پر عدم تاری نہیں ہوتا ہے، اور قدیم کا انفکاک زوال نہیں ہوتا ہے. منفک زیادہ پر تو معلوم ہو جائے گا. تو قدیم ہونے کی وجہ سے خود ان صفات میں سے ایک کا انفکاک زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے، یہ صفات بھی آپس میں ایک دوسرے کے غیر نہیں ہے. اور چونکہ صفات کا مفہوم ایک نہیں ہے، ان صفات میں سے ہر ایک کا مفہوم الگ الگ ہے، تو مفہوم کے الگ الگ ہونے سے یہ صفات آپس میں ایک دوسرے کے عین بھی نہیں ہوئے، اور ان صفات میں سے ایک کا انفکاک زوال دوسرے سے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے یہ غیر بھی آپس میں نہیں ہوئے. تو خود صفات میں بھی نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے، نہ عینیت غیریت ہے. اس لیے ماتن کی عبارت وہی اللہ والا بالکل صحیح ہے، درست ہے. اس عبارت پر ارتفاع نتیجین اور اجتماع نتیجین کے لازم آنے کے اعتراض واحد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ارتفاع نتیجین اجتماع نتیجین لازم اس وقت آئے گا جب کہ عینیت اور غیریت دونوں آپس میں نقیض ہوتا بنا، لیکن نقیض ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح کس طرح؟ جس طرح ذات باری اور صفات باری اور خود صفات آپس میں نہ ایک دوسرے کے عین ہے نہ غیر ہیں، ایسے ہی جز اور کل یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا نہ عین ہے نہ غیر ہے. ارے جز اور کل کے درمیان بھی نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جز اور کل دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، تو مفہوم کا ایک نہ ہونے کی وجہ سے جز اور کل میں عینیت نہیں ہے، اور جز اور کل دونوں میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے. یعنی جز اور کل میں سے ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے بغیر محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جز اور کل میں غیریت بھی نہیں ہوئی، تو عینیت بھی نہیں ہوئی اور غیریت بھی نہیں ہوئی.
جز اور کل دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جز اس کو کہا جاتا ہے جس سے کل مرکب ہو، اور کل اس کو کہا جاتا ہے جو جز سے مرکب ہو. کل اس کو کہا جاتا ہے جو اجزاء سے مرکب ہوئی بلڈنگ، اور جز اس کو کہا جاتا ہے جس سے کل مرکب ہو. تو دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں عینیت نہیں ہے، اور دونوں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے. یعنی دونوں سے ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ محال ہے، دوسرے کے بغیر محال ہے. اس کی مثال دیتے ہیں. یہ کتنا ہے؟ کتنا ہے یہ؟ 10. اور یہ کتنا ہے؟ یہ ایک واحد ہے، اور یہ جو واحد ہے اسی 10 کا جز ہے. اسی 10 کا جز ہے. یہ 10 کل ہوا، اور یہ واحد من العشرہ 10 کا جز ہوا. یہ 10 کل ہوا، اور یہ واحد من العشرہ یہ 10 کا جز ہوا. یہ واحد 10 جز اور 10 کل. اور اس کو یہی کنارے ہیں، اس کو کھڑا آسان ہو. یہ کیا ہوا؟ واحد 10 ہوا. جز اور کل دیکھا آپ نے. ذرا ان دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے سے دونوں میں عینیت نہیں ہے. دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے سے دونوں میں عینیت نہیں ہے، اور دونوں میں غیریت بھی نہیں ہے. کیونکہ 10 کا انفکاک اور زوال واحد من 10 سے نہیں ہو سکتا ہے، اور واحد 10 کا انفکاک اور زوال 10 سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی 10 کا وجود واحد 10 کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور واحد 10 کا وجود 10 کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. 10 کا وجود واحد 10 کے عدم کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اور واحد 10 کا وجود 10 کے عدم کے ساتھ ممکن نہیں ہے. 10 کا وجود واحد 10 سے نہیں ہو سکتا. اس لیے مان لو یہ 10 ہے، اور واحد 10 اس سے ہٹا دیا جائے، یعنی ایک کو اس سے ہٹا دیا جائے. ایک ہٹا دیا، معدوم کر دیا، زائد کر دیا، ختم کر دیا، منفک کر دیا، جدا کر دیا، ہٹا دیا اس کو. تو اب یہ 10 رہے گا، تیسرا ہو جائے گا، تیسرا ہو جائے گا. تو واحد 10 کے عدم کے ساتھ 10 کا وجود رہا نہیں رہا. تو 10 کل کا وجود جز کے بغیر رہا نہیں رہا. تو کل کا وجود جز کے عدم کے ساتھ ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ محال ہے. ناممکن ہے، محال ہے. کل کا وجود جز کے عدم کے ساتھ محال ہوگا نہیں ہوگا. جز معلوم ہو جائے تو کل رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. جز معلوم ہوگا تو کل ہی معلوم ہو جائے گا. دیکھو یہ جز معلوم ہو نہ گیا تو کل بھی معلوم ہو گیا. کیونکہ 10 کل تھا، کل نہیں رہا. 10 نہیں رہا بلکہ 10 تیسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا. تو کل کا وجود جز کے عدم کے ساتھ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، محال ہے. گویا واحد 10 کا انفکاک اور زوال 10 سے کل سے نہیں ہو سکتا ہے. اگر منفک ہو جائے، زائل ہو جائے، وہ کل نہیں رہے گا. رہے گا پھر نہیں رہے گا. یہ تو ایک پہلو. دوسرا پہلو اسی طرح سے واحد 10 کا انفکاک اور زوال 10 سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی 10 کے عدم کے ساتھ واحد 10 کا وجود ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. 10 معدوم ہو جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور واحد 10 رہ جائے، نہیں ہوگا ایسا. تو واحد 10 کا وجود 10 کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. واحد 10 کا وجود 10 کے عدم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، محال ہے. کیونکہ مان لو یہ 10 کل ہے، اس میں سے 3 گھٹا دیا جائے. مان لو یہ گھٹا دیا گیا، 3 گھٹا دیا، 3 گھٹا دیا نا. اب کتنا بچ گیا؟ 7 بچا. تو گرچہ اس 7 میں بھی واحد ہے، یہ 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 واحد، سب واحد ہے. تو گرچہ اس 7 میں واحد ہے، مگر یہ وہ واحد نہیں ہے جو 10 کا واحد ہے، یہ تو 7 کا واحد ہے. تو دیکھو جو کل کے عدم کے ساتھ جز باقی نہیں رہا، کل معدوم ہونے کے بعد جز باقی نہیں رہا. وہ جز جو واحد تھا، جو 10 کا جز تھا، 10 کا حصہ تھا، وہ ختم ہو گیا. اب اس میں تم کو جو واحد نظر آ رہا ہے یہ واحد 10 نہیں بلکہ واحد 7 ہے. وہ واحد نہیں رہا. تو کل کے عدم کے ساتھ جز کا بھی عدم
جز بھی معلوم ہو گیا، جز کا وجود نہیں رہا، تو نہ تو جز کا انفکاک و زوال کل سے ہو سکتا ہے، نہ کل کا انفکاک و زوال جز سے ہو سکتا ہے، نہ کل کا وجود جز کے عدم کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ جز کا وجود کل کے عدم کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کل کا وجود جز کے بغیر ہو سکتا ہے، نہ جز کا وجود کل کے بغیر ہو سکتا ہے۔ جب دونوں میں سے کسی کا انفکاک و زوال دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے تو دونوں غیریت بھی نہیں، غیریت نہیں، تو جز اور کل میں نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے، دونوں کو بھی نہیں۔ جس طرح صفات باری ذات باری میں نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے، ویسے جز اور کل میں نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے، بلکہ بیچے میں ہے، واسطہ ہے۔ تو اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ عینیت اور غیریت دونوں آپس میں نقیض نہیں ہے۔ اگر نقیض ہوتا تب نے ارتفاع نقیض لازمات متن کے وارث سے، مگر چونکہ آپس میں نقیض نہیں، دونوں تناقض نہیں بلکہ بیچ میں واسطہ ہے، اس لیے متن کی عبارت میں نہ بظاہر ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے اور نہ بباطن اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ جب دونوں باتوں میں اس کو بات لازم نہیں آتی ہے تو متن کی بات بالکل صحیح اور درست ہے، اس متن کی بات کو کوئی اعتراض واحد نہیں ہوگا۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ متن کی یہ عبارت بظاہر ارتفاع نقیضین ہے اور بباطن اجتماع نقیضین ہے، وہ فی الحقیقت جمع بینہم لأن المفہوم، یہ ارتفاع نقیضین اور اجتماع نقیضین کے لازم آنے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، کیونکہ کسی شے کا مفہوم اگر بعینہ دوسری شے کا مفہوم ہو تو، کیونکہ کسی شے کا مفہوم اگر بعینہ دوسری شے کا مفہوم نہ ہو تو پہلی شے دوسری شے کے غیر ہوگا، ورنہ تو پہلی شے دوسری شے کا عین ہوگا، اور دونوں کے بیچ میں کوئی واسطہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتراض اگر کیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے کہ لوگوں نے غیریت کی تفسیر دو موجود کا اس طور پر ہونے سے کی ہے کہ ان دونوں موجود میں سے ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ہو سکے، یہ قدری اور ثبت اور مترادف ہے، یعنی دونوں کے درمیان انفکاک اور زوال ممکن ہو، اور عینیت کی تفسیر دو چیزوں کے مفہوم کا ایک ہونے کے ذریعے کی ہے، اس حال میں کہ ان دونوں کے چیزوں کے درمیان ہرگز کوئی فرق آپس میں نہ ہو بلا تفاہم اصلا۔ بس یہ دونوں چیزیں آپس میں نقیض نہیں ہوں گی بلکہ ان دونوں درمیان واسطہ کا تصور کیا جا سکے گا اس طور پر کہ شے اس طرح ہو کہ اس کا مفہوم دوسرے کا مفہوم نہ ہو اور وہ دوسرے کے بغیر موجود بھی نہ ہو سکے، اولئک نہیں۔ مثلا جز، جیسے کہ جز کا معاملہ اپنے کل کے ساتھ ہے، مثال دے رہے اشرا اور واحد اشرا، جیسے جز کا معاملہ اپنے کل کے ساتھ ہے کہ جز اور کل دونوں کا مفہوم ایک نہ ہونے سے دونوں میں عینیت نہیں ہے، اور دونوں میں سے ایک کا انفکاک زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے، اس سے دونوں میں غیریت بھی نہیں ہے۔ اور صفت کا ذات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور بعض صفات کا بعض کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ صفات باری ذات باری، یہ بتاؤ آپس میں دوسرے کے غیر کیوں نہیں ہے، انفکاک زوال کیوں نہیں ہو سکتے دوسرے سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات دونوں ازلی اور قدیم ہیں، اور ازلی اور قدیم چیز پر عدم کا طاری ہونا محال ہے۔ اب جز اور کل کے درمیان غیریت کے نہ ہونے طریق، اور واحد اشرا کا وجود اشرا کے بغیر محال ہے، اور اشرا کا وجود واحد اشرا کے بغیر محال ہے، کیونکہ واحد اشرا ہی کا ایک وجود ہے۔ بس اشرا کا معدوم ہونا واحد اشرا کے معدوم ہونے کو مستلزم ہوگا، فعدمھا عدمہ، اور اشرا کا موجود ہونا واحد اشرا کے موجود ہونے کو مستلزم ہوگا۔ واحد اشرا اگر معدوم ہوگا تو واحد اشرا بھی معدوم ہو جائے گا، اور اشرا موجود ہوگا تو واحد اشرا بھی موجود ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک موجود دوسرا معدوم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کب ہوتا؟ جب کہ دونوں میں سے ایک کا انفکاک اور زوال دوسرے سے ممکن ہوتا تب، مگر چونکہ ایک کا انفکاک زوال دوسرے سے ممکن نہیں ہے اس لیے دونوں میں سے کوئی معدوم نہیں ہو سکتا۔ جب معدوم ہوگا تو دونوں معدوم ہوگا، اور موجود ہوگا تو دونوں موجود ہوگا۔ کہ دیکھو جز اور کل کے درمیان نہ عینیت نہ غیریت ہے۔ ذات باری صفات باری، ہاں، نہ ارتفاع نقیضین نہ اجتماع نقیضین ہے، ہاں، نہ ارتفاع نقیضین نہ اجتماع نقیضین ہے۔ دو نقیض کا جمع ہونا بھی لازم نہیں آتا ہے، اور دونوں نقیضوں کا اٹھنا بھی نہیں لازم آتا ہے، دونوں سے کوئی لازم نہیں آتا ہے، نہ دونوں جمع ہو رہا ہے نہ دونوں
اٹھ رہا ہے، نہ دونوں اٹھ رہا ہے نہ دونوں جمع ہو رہا ہے. تو جمع ہونے اور اٹھنے کا جو اعتراض تھا یہ اعتراض لازم نہیں آ رہا ہے. اب کوئی صفات باری ذات باری نہ عین نہ غیر، آخر ہے کیا؟ آخر یہ سوال ہے نا جی، صفات باری ذات باری نہ عین نہ غیر ہے تو ہے کیا؟ بیچ میں ہے. کیا یہ بیچ میں ہے؟ یہ دونوں کے بیچ میں واسطہ ہے. ہاں ایک جہت سے عین ایک جہت سے ہم غیر ہے. ابھی اس پر اور آگے بحث آئے گی. دیکھو معترض نے اعتراض کیا، یہ سمجھ کے اعتراض کیا کہ دونوں میں تناقض ہے، اور جواب دینے والا جواب یہ سمجھ کے دونوں میں تناقض نہیں ہے. تو جواب دینے والے کے جواب کی بنیاد تناقض نہ ہونے پر ہے اور معترض کا اعتراض تناقض ہونے پر ہے. تو اب آپ سمجھ کر اعتراض کچھ اور سمجھ کر اعتراض کریں اور جواب دینے والا کچھ اور سمجھ کر جواب دے، تو ظاہر بات ہے اعتراض جواب دونوں کا منشا الگ الگ ہوگا تو اعتراض واقع ہوگا ہی نہیں. ہاں اعتراض باطل ہے، اعتراض باطل ہے تو گھنٹہ باطل ہے. آئے گی چھوٹا ہو جو پٹا تھوڑا سا پڑھ لو تھوڑا سا